اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 اور 7ویں آیت ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انفقوا مما رزقناکم، انفقوا ہمیں خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، مما اس مال میں سے، اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے، یومن وہ دن، یومن یوم دن ہوتا ہے نا، وہ دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ، اس میں کوئی بھی سودا نہیں ہوگا، لین دین خرید و فروخت نہیں ہوگا، ہاں معاملہ لین دین کا نہیں ہوگا، سودا کوئی بھی نہیں ہوگا، لا بیع فیہ، کوئی سودا نہیں ہوگا، آگے کیا ہے بھائی؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا قوت ولا کیا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، لا خلۃ، خلت مطلب کیا ہے؟ دوستی یاری، اور ولا شفاعت، اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، جو کافر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، آئے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ، اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ولا خلۃ، اور کوئی دوستی یاری کام نہیں آئے گی، آگے ولا شفاعت، اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی بھی شفاعت نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں، وہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 ہے، یہ 254۔ اس آیت میں اللہ تعالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور تاکید کر رہے ہیں، اس پہ ترغیب دے رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق، انفقو ہے نا، انفقو، انفاق، انفقو، ینفقو، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ انفاق مطلب خرچ کرنا، انفاق مطلب، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے مراد خیر کے تمام کام، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، جس سے بھی آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، ثواب کی جگہوں میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جس خرچ کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرتے ہیں، جس جگہ خرچ کرنے سے وہ تمام صورتیں، وہ تمام شقیں اور وہ تمام شکلیں، وہ کیا ہے بھائی؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ کوئی بھی ہے، سمجھ گئے؟ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، کوئی بھی
کوئی بھی آپ کسی کے لیے آپ کسی علاقے میں کسی جگہ پہ پانی کی سبیل لگا رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کوئی بھی مال خرچ کر رہے ہیں، یہ تمام شکلیں انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ تو کہ سب سے اونچا ہے نا زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہیں، اس میں واجب صدقات بھی آتے ہیں، اس میں نفلی صدقات بھی آتے ہیں۔ واجب صدقات اور نفلی صدقات کا مطلب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے نفلی صدقہ، آپ نے اللہ کے نام پہ جو کچھ بھی دے دیا، چاہے مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، غریب کو دیا، ہاں بھائی اللہ کے نام پہ آپ نے کچھ بھی دے دیا، یہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ ہے، اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب صدقہ۔ واجب صدقہ سے مراد جیسے کہ ہمارے ہاں فطرانہ ہے، فطرانہ کیا؟ فطرانہ ہے نا، اس کو جو نا یہ کیا ہے؟ واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی نظر مانی، اس کو شریعت میں واجب صدقہ کہتے ہیں، یعنی جس کا ادا کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے، اس کو صدقات واجبہ کہتے ہیں، واجب صدقات۔ سمجھ گئے بھائی؟ ویسے تو اس کا معنی بہت زیادہ عام ہے کہ اس میں قسم کا کفارہ بھی آتا ہے، روزوں کا، اور اسی کا کیا بولتے ہیں، روزوں کا فدیہ بھی آتا ہے، نمازوں کا فدیہ بھی آتا ہے، یہ سب واجب صدقات ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب واجب صدقات ہیں۔ اور ایک کیا ہے بھائی؟ ایک ہے نفلی صدقات۔ تو ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، واجب صدقات میں زکوٰۃ بھی آتی ہے ویسے، لیکن آپ اس کو الگ لے لیں آپ، تو ایک زکوٰۃ ہیں اور اس کے علاوہ صدقات ہیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں بھائی، ایک کیا ہے نفلی صدقات، کیا آپ نے اللہ کے نام پہ کسی کو بھی کچھ بھی دے دیا بھائی، یہ کیا ہے؟ نفلی صدقات ہے۔ اس کے لیے مستحق کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، واجب صدقہ دینے کے لیے مستحق کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سامنے والا کیا ہوتا ہے بھائی؟ سامنے والا مستحق ہوتا ہے۔ تو واجب صدقات بس سمجھ کے، انفقو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ تو ارکان اسلام میں سے ہے بھائی، ارکان اسلام میں سے ہے نا زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی بھائی، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ واجب صدقات نہیں دے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ البتہ اگر نفلی صدقات نہیں دے گا تو آخرت میں پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن آخرت کے بہت بڑے ثواب سے محرومی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے اور اسی طرح واجب صدقات دیں گے، ایک تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا اور بڑی فضیلت حاصل ہوگی، دوسرا آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، آپ کی ذمہ داری کہ آخرت میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نفلی صدقات نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے نفلی طور پر، تو آخرت میں پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن دنیا اور آخرت کے جو اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں انفقو سے مراد تمام تر انفاق فی سبیل اللہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، واجب ہے، نفل ہے، زکوٰۃ ہے یا کوئی اور صدقہ ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح طور پر اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں صدقہ دینے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مال کی برکت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے مریض کو شفا ہوتی ہے،
اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے نا، اس میں صدقہ دینے والا بھی شامل ہوگا۔ بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے، اور اس صدقہ دینے کی فضیلت یہ ہے، ایک فضیلت ہے کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اکرام کرتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو۔ وہ اللہ کی شان کے مطابق کہ وہ کس طرح لیتا ہے ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، مگر جتنا آتا ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر رہا، ہاں بھائی، اللہ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کریں اس میں ہاتھ سے اشارے نہ کیا کریں۔ کہ میں کہوں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو بھائیو، صدقہ دینے کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صبح صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو صدقہ دیتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو صدقہ نہیں دیتا بخل کرتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ارے بھائی، خیر کے کام بھی تو اسی کے صدقے چلتے ہیں نا بھائی۔ اگر ہم اسی طرح صدقات دیتے رہیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، تو خیر کے کام بھی چلتے رہیں گے، اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے گی، تعاون بھی ہوتا رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اللہ بھی خوش ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں ڈر کس چیز کا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ہمیں۔ آج کل ہم بدعات اور رسومات پہ، عیاشیوں میں، اور اسی طرح عیاشیوں میں، نمائش میں، دکھلاوے میں جتنا خرچ کرتے ہیں، فیشنوں میں، اس کی نحوست یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سارا مال تو وہاں جا رہے ہیں بھائی، سارا مال تو وہاں جا رہا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی اس آیت میں ترغیب ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہوا؟ ہاں بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ میں خیر اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی تمام صورتیں شامل ہے۔ تو انفقو کا مطلب کیا ہوا؟ خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں واجب صدقات، نفلی صدقات، زکوٰۃ سب شامل ہیں۔ اچھا، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بھئی کس مال میں سے خرچ کرو؟ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ ہی مانگ رہے ہیں، تم اپنے جیب سے توڑی دے رہے ہو۔ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا تو تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور کس کے فائدے کے لیے؟ ہاں بھائی، ہمارے فائدے کے لیے۔ اور کیا سارا کا سارا خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ مما رزقناکم، کچھ حصہ خرچ کر لیا کرو۔ بھائی زکوٰۃ بھی کتنا فرض ہے؟ 2.5%۔ بھائی 97.5% تمہارا ہے، اور اس زکوٰۃ کے 2.5% خرچ کرنے سے بھی کتنے زیادہ فضائل حاصل ہوں گے بھائی۔ ایک رکن پورا ہوتا ہے اسلام کا، اللہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ فضائل ہے اس کے۔ تو مما رزقناکم، مما اس مال میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اگر آپ دیں گے تو یہ اللہ کی توفیق سے دیں گے، اس میں بھی ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہوگا۔ جو مال کمایا ہے اس میں بھی کمال نہیں تھا ہمارا، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم دے رہے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے واپس مانگ رہے ہیں۔
مما رزقناکم من قبل ان یأتیا، کہہ رہے ہیں کہ من قبل ان یأتیا، اس سے پہلے کہ آئے، ان یأتیا آئے، یومن وہ دن، ان یأتیا یومن یعنی قیامت کا دن آئے. اس سے اللہ تعالیٰ اس ایک جملے سے مقصد یہ ہے کہ ایک تو اصل جو خرچ کرنے کا وقت ہے کون سا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے بھائی. آج عمل کا دن ہے اور قیامت حساب کا دن ہے. قیامت عمل کا دن نہیں ہے بلکہ عمل کا دن کون سا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ من قبل ان یأتی یوم، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. مطلب اپنی زندگی میں خرچ کرنے کی ہمت کرو، کوشش کرو. آخرت تو ویسے بھی کسی چیز کے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے نا بھائی. آخرت خرچ کرنے کے لیے نہیں، آخرت تو حساب کا دن ہے، بدلہ ملنے کا دن ہے. دوسرا کہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آخرت کی ہولناکی اتنی ہے کہ صرف اپنا عمل کام آئے گا نا بھائی. یہ مال اگر ابھی خرچ نہیں کیا تو آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا. آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا. تو جب مال بھی کام نہیں آئے گا، لوگ بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، لوگ بھی کام نہیں آئیں گے، تو پھر خرچ کرنے کا اصل موقع کون سا ہے؟ ہاں بھائی، یہ زندگی ہے. اور بھائی مرنے کے بعد تو ہمارا مال تقسیم ہو جاتا ہے بھائی، تقسیم ہو جاتا ہے نا. ہمارے لیے کیا بچتا ہے اس میں؟ تو زندگی میں خرچ کرنے، انسان جو خرچ کر لے زندگی میں. من قبل ان یاتی یوم، کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع. تین باتیں ارشاد فرمائی ہے. قیامت کا دن کون سا ہوگا بھائی؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع. اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مال خرچ کر کے اپنے آپ سے مصیبت کو دور کریں، جان چھڑا لیں، عذاب کو دور کر دیں مال خرچ کر کے. یہ سودا نہیں ہوگا. آخرت میں یہ سودا نہیں ہوگا کہ مال خرچ کر کے اپنے آپ سے مصیبت چھڑا لیں. ویسے اگر انسان پہ مصیبت آتی ہے نا، وہ کسی آفت میں پھنس جاتا ہے تو تین طرح کے سہارے لیتا ہے. وہ یا تو وہ مال خرچ کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے کہ مال خرچ کر کو تاکہ جان چھوٹ جائے بھائی، یا دوست احباب رشتہ داروں کا سہارا لیتا ہے کہ وہ کچھ کام آ جائیں گے میرے، یا کوئی سفارشی میری سفارش کر لے گا تو جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں کی نفی کر دی کہ آخرت میں یہ تینوں کے تینوں کام نہیں آئیں گے. نہ مال کام آئے گا، نہ دوست احباب رشتہ دار کام آئیں گے، اور نہ کوئی سفارشی کام آئے گا. تینوں کی نفی کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ آل عمران آیات نمبر 91 نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سورہ ابراہیم اور پارہ نمبر 13 آیات نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ کہہ دیجئے، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر، قل آپ کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کا دوسرا انداز، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے. آگے فرماتے ہیں یقیموا الصلاۃ، کہ ایک تو نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو. اگلا کہہ رہے ہیں کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپ کے بھی خرچ کرے، علی الاعلان بھی خرچ کرے. جہاں لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو، علی الاعلان خرچ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے نا، تاکہ لوگ بھی خرچ کرنے. اس سے مراد ریاکاری نہیں،
اخلاص کے ساتھ علی الاعلان خرچ کریں. کہہ رہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ، اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ولا خلال، وہاں فرمایا ولا خلۃ، یہاں فرمایا ولا خلال، کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیات نمبر 46 میں فرمایا، سورہ بقرہ آیات نمبر 46 میں پہلے پارے کے شروع میں ہے، اس میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی آدمی کسی اور کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. کہہ رہے ہیں آگے فرمایا ہے کہ ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، آدمی کی جانب سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی عوض بھی نہیں لیا جائے گا. وہاں فرمایا کہ لا بیع فیہ، لا بیع فیہ، کوئی سودا کہ بھئی اس کے عذاب کے بدلے کوئی پیسے لے لیا جائے اور عذاب سے اس کی جان چھوٹ جائے. یہاں فرمایا ہے کہ ہاں بھئی کہہ رہے ہیں کہ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ، کوئی عوض نہیں لیا جائے گا. سمجھ گئے؟ عذاب چھڑانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چلے گا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے طرف فرماتے ہیں کہ لا بیع فیہ، کوئی سودا نہیں ہوگا. یہاں پر سودے سے مراد کیا ہے؟ ہاں بھائی پیسے دے کر عذاب سے یہ لین دین ہے نا، یہ سودا نہیں ہوگا. ولا خلۃ، ہاں بھائی ولا خلۃ، اور دوستی بھی کام نہیں آئے گی. ابھی میں نے آیت پڑھی نا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 پڑھی، اس میں ولا خلال کا لفظ آیا کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ یہ تو دوستیاں ہیں، اپنے قریبی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے. سورہ عبس میں کیا فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، بیوی سے بھاگے گا، اور کیا کام آئے گا. ایک اور جگہ ارشاد ہے سورۃ المؤمنون میں، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 آیات نمبر 101 کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا کوئی نسبی رشتے کام نہیں آئیں، کوئی وہاں کچھ نہیں ہوگا، کوئی نسبی رشتے کام نہیں آئیں گے، کوئی نسبی رشتے کام. تو لا بیع فیہ، ہاں بھائی نہ سودا ہوگا. اچھا اسی سودے کے بارے میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا. کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی ہاں اچھا نشانی ہے، بس وہ تو گئی نشانی بات. اچھا بھائی تو لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور سمجھا کیا بھائی دوستی کام. آگے فرمایا کہ ولا شفاعہ، کوئی بھی شفاعت کام نہیں جائے گی. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں فرمایا نا کہ ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، حفاظ بھی شفاعت فرمائیں گے، دیگر بھی حضرات شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفاعت کام نہیں آئے گی. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے الا بإذنہ، ہاں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے. ہاں بھائی یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7،
سورہ طٰہٰ، طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ ہاں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، الا من اذن له الرحمن، ہاں اس کے کام آئے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے، جس کے لیے اللہ اجازت دے، جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی چاہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو سفارشی بنا دوں گا، اللہ چاہے نہ چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو سفارشی، جو بھی سفارش کرے گا اللہ کے حکم اجازت ہی سے کرے گا۔ اس لیے ڈیٹ نہیں بننا چاہیے، ہٹ درم نہیں بننا چاہیے کہ بھائی نہیں میری تو شفاعت ہوگی، اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ نہ چاہے تو کس کی سفارش ہوگی بھائی؟ جب اللہ نہیں چاہے گا تو ہماری ساری کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سارے دعوے درے کے درے رہ جائیں گے۔ وہ جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا پیر سفارش کرے گا نا، پیر بھی کہتا ہے کہ میں سفارش کروں گا نا، بس تم مجھ سے بیت ہو جاؤ۔ یہ جو کیا بولتے ہیں جعلی پیر جو ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، صحیح پیر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں۔ تو کیا ہے بھائی، اسی طرح فلاں بت اور فلاں چیز، فلاں بابا اور فلاں قبر والا میری شفاعت کرے گا، میں چونکہ فلاں کی اولاد سے ہوں اس لیے میں تو کیا ہوں، پکا ٹکا جنتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی، اللہ نہ چاہے تو ہم جتنے بھی بڑے خاندان سے ہو، جتنے بھی بڑے پیر سے بیت ہوں، جتنے بھی بڑے علم و عمل والے ہوں، اللہ نہ چاہے تو کسی کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، لیکن اللہ پہ کوئی زور زبردستی کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو سفارش کے قابل بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی احکام ماننے چاہیے، تاکہ اللہ بھی تو رحم آئے، اللہ کو بھی رحم آئے نا بھائی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو اللہ کے فضل سے اسے کیا بولتے جنت ملے گی نا، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، لیکن یہ فضل کس پہ ہوگا؟ کیا ان لوگوں پہ ہو جائے گا جنہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا؟ اللہ چاہے تو ان پہ بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی کا نہیں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بنانا چاہیے نا کہ ہم پہ فضل ہو سکے بھائی، یا ہم سے اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ملے قیامت کے دن۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قوانین کا پابند نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ اللہ کا ہم پہ فضل ہو اور ہم پہ رحم آئے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی کیا ہے بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب، اس کیا بولتے ہیں جملے کے دو مطلب ہیں۔ اگر اس سے کافر مراد لے لیں، جو کافر ہے واقعی ہے مسلم جو ہے کافر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل ظالم تو وہی ہیں کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ تو تم مومنوں اس طرح نہیں بننا، تم کافروں کی طرح نہیں بننا، کافروں کی طرح نہیں بننا۔ اگر اس سے مسلمان مراد ہیں تو پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، مطلب بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناشکرے ہیں وہ کیا ہے بھائی، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، اصل آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گا نا کچھ، تو بھائی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوا نا۔ یہاں پھر ان کو کافر کہنا بطور زجر اور تنبیہ کے ہے
ذرا سختی کے، تاکہ وہ ہوش آئے کہ یہ کام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. تمہیں ان کی طرح کام کرنے کی وجہ سے کافر تو کہہ دیا، لیکن تم نے اس طرح بننا نہیں ہے. تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بالکل بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. تو آیات کا مطلب واضح ہو گیا بھائی. اب ذرا آیات کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انفقوا، خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے، نیکی کی نیت سے، اجر کی نیت سے آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں، مالی عبادت ہے نا. اس سے مراد یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے. اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کرتے، ہم نے دیا ہے اور ہم ہی تم سے مانگتے ہیں، اور وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے. بڑے بڑے فائدے ہیں آخرت کے. من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے، یومن، وہ دن یعنی قیامت کے دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا. کوئی کب سودا سے مراد لین دین، مطلب پیسوں کے بدلے عذاب چھڑا لیں، آپ اپنے آپ کو چھڑا لیں عذاب سے، یہ نہیں ہوگا. آگے ہاں بھائی، لا بیع فیہ ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنی فکر میں لگا رہے گا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا رہے گا. ولا شفاعۃ، کوئی سفارش نہیں چلے گی. ہاں، سفارش اللہ کے حکم سے چلے گی. تو گوئے کہ بھی شفاعت ان کے کام آئے گی جن کے لیے اللہ چاہے گا، جن کے لیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر ڈرنا بھی چاہیے نا. ایمان دراصل امید اور خوف کے بیچ میں ہے. آپ کو خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے نا. دیکھو، ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس نے آخرت میں اپنے آپ کو عذاب کا مستحق تو بنا لیا ہے نا، عذاب کا مستحق تو بنا لیا نا. اللہ اس کو عذاب دے یا نہ دے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا، گویا کہ اس کی اپنی عادت ہے، اپنا قانون ہے، اس کا اپنا فضل ہے اس کا. لیکن عذاب کا مستحق تو بنا دیا نا اس نے اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کیوں بنا لیں بھائی؟ تو پھر اگر اللہ کا فضل نہ ہو، خدا نہ خواستہ، تو پھر تو ہم غرق ہو گئے، پھر تو ہم برباد ہو گئے بھائی. اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنانا چاہیے، عذاب کا نہیں. اللہ کے فضل کا مستحق کیسے بنتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اس کو راضی رکھ کر، نیک اعمال کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، صدقہ دے کر. اور دیکھیں، صدقہ دینے کے لیے کوئی لمبے چوڑے، کوئی بڑی رقم کیا ہے بھائی، دینا ضروری نہیں ہے. کچھ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے، مگر ہم ہمت تو کریں کم از کم. اتنا دیں گے کہ آپ بولیں گے بھائی میں جو ہے نا اس سے بھی زیادہ خرچ کروں آج. تو آگے فرماتے ہیں کہ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں. یا تو اس سے مراد واقعی کافر ہیں کہ وہ ظالم ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلتے ہیں، اور نہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. مومنوں تم اس طرح نہیں بننا. یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ مومن ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور حتیٰ کہ زکوٰۃ تک نہیں دیتے. تو وہ ظلم کرنے والے ہیں نا، اپنے آپ ناشکری کرنے والے ہیں. ان کو کافر کہنا بطور ایک کیا بولتے زجر تنبیہ کے ہیں کہ یہ کام کافروں کا ہے، مومنوں کا نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ تو آیت کا جو معنی واضح ہو گیا، الحمدللہ واضح ہو گیا ماشاءاللہ. تو اس آیت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اصل میں قرآن کریم پر عمل کس طرح ہوتا ہے؟ عمل اس طرح ہوتا ہے نا، جیسے آج آپ مسئلہ سیکھ لیا انفاق فی سبیل اللہ.
تو اب خرچ کرنے کی نیت کرنی چاہیے نا ہمیں. اس کے بڑے فضائل ہیں، اور جس نے اس کا مزہ چکھ لیا نا خرچ کرنے کا، بس وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم پہ ہوتا ہے. پھر تو بھائی کچھ صدقہ کرنا چاہیے. ہم بینک بیلنس بھرتے رہتے ہیں، والدین کو ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم خرچ نہیں کرتے، بہن بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے ان پہ ہم خرچ نہیں کرتے، رشتہ داروں کو ضرورت پڑتی ہے ان پہ ہم خرچ نہیں کرتے، اسی طرح پڑوسیوں کو ضرورت پڑتی ہے ان پہ ہم خرچ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا اگر ہم نے خرچ کرنا شروع کیا. کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اگلے پارے میں پارہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ انشاءاللہ آئے گا، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے. آگے فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے شیطان تمہیں غربت، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، بھئی نہیں دو غریب ہو جاؤ. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ہاں بھائی بخشش کا اور اپنے طرف سے فضل کا. تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین کیوں نہیں آتا بھائی؟ یقین ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اپنے دل و دماغ پہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے. یقین تو الحمدللہ ہمیں ہے کہ ہم مومن ہیں، اس کو تازہ کرنا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 1 لاکھ روپے جمع کیے بھائی، اگر مطلب کیا بولتے ہیں میری بہن کو ضرورت پڑ گئے، بھائیوں کو ضرورت پڑ گئے، والدین کو ضرورت پڑ گئے، تو ثواب کی نیت سے خرچ کرو نا بھائی. سب سے افضل صدقہ تو گویا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے نا. جب ہم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں تو اس میں بھی ثواب کی نیت کریں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اسی طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ثواب کیا ڈبل ہے، ایک ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اور ایک صدقہ دینے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا. تو آس پاس کو دیکھو، دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اگر کسی پر قرضہ ہو تو قرضہ چکانے پر ان کی مدد کرو، کچھ کر لیا کرو. زیادہ نہ کر سکتے ہو تو کچھ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا. تو یہ قرآن کریم پہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے حساب سے خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اچھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا یہ بھی ایک معمول تھا کہ جب ان کے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہوتا تھا نا تو وہ بازار جا کر مزدوری کر لیتے تھے اور وہ پیسے لا کے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے تھے. ان کو فضائل معلوم تھے، ان کو اہمیت معلوم تھی خرچ کرنے کی، ان کو خرچ کرنے کی اہمیت معلوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بس اوقات پورے سال کا خرچہ دے دیتے تھے. اور وہ ازواج بھی چونکہ ماشاءاللہ ہماری مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو وہ مال خرچ کر لیتی تھی، پھر پورا سال اس طرح گزار لیتی تھی. بھائی کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں بچتا، چولہا جو ہے وہ جلتا نہیں تھا. خرچ کرنے کے صحابہ میں خرچ کرنے کا بڑا رجحان تھا، بہت زیادہ رجحان تھا صحابہ کرام میں، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے وہ. تو ہم میں بھی یہ بات آنی چاہیے، معاشرے کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا معاشرے کو. لیکن ہم غریبوں کے ساتھ اپنے فیشنوں پہ خرچ کر لیتے ہیں. اگر ہم 50,000 کا موبائل لے سکتے ہیں تو ایک غریب پڑوسی کے پاس اگر اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، کسی مسلمان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اس کو 1000 روپے ہم کیوں نہیں دے سکتے یار؟ فیشنوں پہ، عیاشیوں پہ کہہ رہے میرا سوٹ 10,000 کا ہے، 5,000 کا سوٹ ہے میرا. یہ تو پہن لیا پرانا ہو جائے گا نا. ہاں بھائی، چپل 5,000 کی بھی پہن لیے تو پرانے ہو جائیں، پرانے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ گئے بھائی؟ اگر 10,000 کا بل بنے گا کھانے کا تو ختم ہو جائے گا بھائی. باقی کیا رہے گا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے لیے جو خرچ کیا ہے، آخرت میں کام آئے گا. آخرت میں کام آئے گا.
ٹھیک ہے